اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک، کتاب جو نازل کی ہم نے آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ نکالے لوگوں کو من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، بإذن ربہم، ان کے رب کے حکم کے ساتھ، الی صراط العزیز الحمید، غالب تعریف کیے ہوئے کے رستے کی طرف۔ وہ کون ہے؟ اللہ، جو اللہ ہے، اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے، وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، سخت عذاب سے۔ الَّذِينَ، وہ لوگ، يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو اوپر آخرت کے۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ تلاش کرتے اس کو ٹیڑھا۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ ہیں دور کی گمراہی میں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا بلسان قومہ، مگر اس کی قوم کی زبان کے ساتھ، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے بیان کرے، احکام واضح کرے۔ فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، پس گمراہ کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج قومک، کہ تم نکالو اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے طرف نور کی، وذکرہم بایام اللہ، اور آپ ان کو نصیحت کیجیے اللہ کے دنوں کے حوالے سے، جن دنوں میں اللہ نے بڑے بڑے فیصلے کیے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اذ انجاکم، انجا ینجی، جب اس نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اب ٹھیک ہے؟ شور تو نہیں نا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ۔ ابو بکر خیال میں رکھنا کہ کٹ نہ جائے، موبائل حوالہ ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اللعان، لعان کا بیان۔ وقول اللہ تعالی، پتہ نا آپ کو مسئلہ پیچھے کئی دفعہ گزر چکا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم الی قولہ من الصادقین، فإذا قذف الأخرس امرأته بكتاب او ہاں جی ٹھیک ہے،
فإذا قذف الأخرس اخرسو امراتہ جب تہمت لگائے گونگا آدمی، اخرس میں نا گونگا آدمی اپنی بیوی پر بکتابتن أو إشارة لکھ کے یا اشارے کے ساتھ، بکتابتن او اشارتن أو بإيماء معروف یا معروف اشارہ کے ساتھ، ایما کے ساتھ، فهو كالمتكلم بس وہ بات کرنے والے کی طرح ہی ہے، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفراز. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کو جائز قرار دیا فرائض میں، جیسے فرضی نماز میں، یاد ہے نا حضرت عائشہ وہ کسوف کی نماز پڑھ رہی تھی، انہیں حضرت اسماء کی طرف اشارہ کر کے سمجھایا کوئی نشانی ہے. وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقول بعض اہل الحجاز و اہل العلم، اور یہ قول ہے بعض اہل حجاز اور اہل علم کا. وقال الله تعالى فأشارت إليه، اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا فاشارت الیہ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وقال الضحاك إلا رمزا إشارة. قرآن میں نا اللہ رمزا، امام ضحاک کہتے ہیں رمزا کا معنی اشارے سے. وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اشارے سے نہ حد ہوتی ہے نہ لعان ہوتا ہے. ثم زعم إن طلقوا بكتاب أو إشارة. انہوں نے دعویٰ کیا ان طلقوا بکتابۃ، اگر وہ طلاق دیں لکھ کے یا اشارے سے، أو إيماء اور ایماء ٹھیک ہے اشارے ہوئے تو جائز ہے. وليس بين الطلاق والقذف فرق. حالانکہ طلاق اور قذف کے درمیان تہمت لگانا، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں. فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام، اگر وہ کہے کہ جو قذف ہوتا ہے نا وہ اشارے سے نہیں ہوتا، کلام سے ہوتا ہے، قيل له كذلك الطلاق تو کہا جائے گا طلاق بھی اس طرح ہی ہوتی ہے، لا يكون طلاق بھی إلا بكلام. اسی طرح ہوتی ہے. لا یکون ہو لا يكون إلا بكلام. نہیں ہوتی وہ مگر بول کے. طلاق بھی تو بولنے سے ہی ہوتی ہے نا، ایسے ہی قذف ہے ایسے ہی طلاق ہے. وإلا سب کچھ کیا وَإِلَّا بطل الطلاق اگر یہ نہیں مانا جائے گا تو پھر طلاق بھی باطل، والقذف. قذف بھی باطل. وكذلك الإنك وَكَذَلِكَ الْإِتْقُ، اور اس طرح آزادی، اس میں بھی پھر اشارہ نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی نہیں ہوتی، وہ بھی باطل. سب کا ایک ہی حکم ہے. وكذلك الأسم جلاعين. اور آگے الگ بات ہے. اور اسی طرح گونگا آدمی لعان کرے گا اشارے سے. اسم میں نا بہر آدمی، اخرس گونگا، اسم سم بکم، بہر آدمی جو اشارہ لعان کرے گا. وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق. امام شعبی اور قتادہ کہتے ہیں جب کہے کہ تجھے طلاق ہے، فأشار بإصبعه تبين منه. اور اشارہ کرے اصبعہ، إصبعه اس باعه انگلی کے ساتھ، تو وہ عورت بائنہ ہو جائے گی بإشارته، اس کی اشارے کے ساتھ. وقال إبراهيم ٹھیک ہے. وقال ابراہیم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لازمه. گونگا جب لکھے طلاق اپنے ہاتھ کے ساتھ تو وہ لازم ہو جائے گی. وقال حماد الأخرس والأسم إن قال برأس إجازة. ان کالا گونگا اور بہرا اگر اشارہ کرے اپنے سر کے ساتھ تو جائز ہے، مانا جائے گا. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار. میں تمہیں نہ بتاؤں بخیر دور الانصار، انصار کے بہترین گھروں کے بارے میں. قالوا بلا یا رسول اللہ. ٹھیک پڑھے دی صاحب نے پڑھی پیچھے. قال بنو النجار ثم الذين يلونهم. پھر ان کے قریب والے لوگ بنو النجار، پھر ان کے قریب والے لوگ بنو عبد الاشہل ثم الذين يلونهم. بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم. بنو سعیدہ. ثم قال بيده فقبض اصابعه. پھر آپ نے اشارہ کیا اپنے سر کے ساتھ اور بند کی اپنی انگلیاں. ثم بسطهن پھر ان کو پھیلایا كالرامي بيده. جیسے
مانا تو یہ نا پھینکنے والے، نشانہ لگانے والے، یعنی اشارہ کرنے والے اپنے ہاتھ کے ساتھ. ثم قال وفي كل دور الانصار خير. اور پھر آپ نے فرمایا انصار کے ہر گھر میں خیر ہے. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه. بھیجا گیا میں اور قیامت جیسے یہ ہے اس سے، کہازی من ہازی جیسے یہ دونوں گلیاں ہیں، أو كهاتين. او کہاتین کا لفظ آپ نے فرمایا، یا ان دونوں کی طرح کہازی من ہازی یا او کہاتین. وقارنا بين السبابة والوسطى. وقرن بین السبابۃ والوسطی، اور آپ نے ملایا درمیان سبابہ اور وسطی کے. یہ وسطی، یہ سبابہ، ہاں، خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سهيم سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا مہینہ اس طرح اس طرح اس طرح، يعني ثلاثة یعنی 30. یعنی 30 کا. ثم قال وهكذا 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 يعني 29. پھر آدمایا اس طرح یعنی 29. یہ کیا ہے اس طرح آپ نے 10 مریم 10 مہینہ اس طرح اس طرح اس طرح، پھر ایک کو بند کر کے اس طرح ایسے ایسے، ایک بند کر کے، ہاں جی نہیں 2 دفعہ ایسے، پھر ایسے 20 ہو گئی، پھر ایسے 29 ہو گئی. يقول مرة 30 ایک دفعہ آپ کہتے ہیں 30 ومرة 29. اور ایک دفعہ فرماتے تھے 29. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے تھے اپنے ہاتھ کے ساتھ یمن کی طرف. الإيمان ها هنا مرتين. ایمان یہاں ہے، 2 دفعہ آپ نے فرمایا. ألا وإن القسوة وغلظ القلوب. الا خبردار، ان القسوۃ وغلظ القلوب، سختی اور دلوں کی غلظ بھی سختی ہوگی، جفا، دلوں کی سختی. في الفدادين. کن لوگوں کے اندر ہے؟ فی الفدادین، جو اونٹوں کے پیچھے چلانے والے ہیں، ان میں جڑے بندے اونٹ چراندے ہیں نا، انہیں دل سخت ہوتے ہیں، بلوچ وغیرہ، ہاں کوئی بھی ہوئے اونٹ چرانے والے. فدادی کئی بلوچ بڑے نرم نہیں ہوتے ہیں جی، جڑے اونٹ نہیں چراندے. حيث يطلع قرن الشياطين. کرنا تسنیہ کا سیدھا کرنا نے، ہاں جی، جہاں طلوع ہوتے ہیں شیطان کے 2 سینگ، ربيعة ومدر. ربیع اور مضر. یہ سخت لوگ ہیں ربیع اور مضر والے. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. چل میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. وأشار بالسبابة والوسطى. اور آپ نے اشارہ کیا سبابہ اور وسطیٰ کے ساتھ، وفرج جیسے یہ بينهما. انگلیاں اکٹھی ہیں نا ایسے. وفرجا، بينهما ٹھیک ہے، شيئا. تھوڑی سی کشادگی. باب إذا یعنی یہ ساری یہ حدیثوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ کیسے آ گئی کتاب؟ اشارے سے مسائل. اشارے سے مسائل سمجھائے جا رہے ہیں. ایسے لیان بھی، ایسے طلاق بھی، ایسے قذف بھی، ایسے حد بھی، سب کچھ اشارے سے ہو سکتا ہے. بارش ہو رہی ہے. بارش پھر شروع ہوگی ماشاءاللہ. باب اذا حرز بنفی الولد. جب اشارہ کرے اپنے بچے کی نفی کا، کیا مطلب ہے؟ میرا بچہ کہ یہ میرا نہیں، اشارے سے کہے. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود. اور کہنے لگا اللہ کے رسول پیدا کیا گیا میرے لیے میرا ایک سیاہ بچہ، باقی سارے چٹے میں، یا رسول اللہ کالا ہے، میرے کو شک ہو رہا ہے.
فقال هل لك من ابل؟ آپ فرمایا تیرے اونٹ ہیں؟ قال نعم. مسئلہ کیسے سمجھایا؟ اس نے کہا جی ہیں. قال ما الوانها؟ ان کے رنگ کیا ہے؟ قال حمر. اس نے کہا جی سرخ. بابا جی سارے اونٹ سرخ رنگ کے ہیں. قال هل فيها من اورق؟ آپ نے فرمایا کیا ان اونٹوں میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ قال نعم. اور اس نے کہا جی ہے. قال فأنا ذلك؟ اور فرمایا وہ کیسے؟ قال سارے سرخ ہیں وہ کیسے ہو گیا؟ قال لعل نزعه ارق. اس نے کہا شاید کہ کھینچ لیا اس کو کسی رنگ نے، کسی رنگ دا کسی نسل دا اثر ہو گیا ہوئے، کسی پچھلی نسل دا. کسی پشت دا. ہاں جی. قال فلعل ابنك هذا نزعه. آپ نے فرمایا شاید کہ تیرے بیٹے کو بھی کھینچ لیا ہو کسی رنگ نے، پچھو کسی پیو دادے پڑدادے چڑدادے دا اثر ہو گیا ہوئے. گل تو سمجھا دیتی اور بڑی حکمت کے ساتھ سمجھائی. یعنی رشتہ دار کسی دے شکل سے. ہاں کسی شکل کسی، ہاں جی کسی مشابہ ہو گیا. باب احلاف الملاعن. وہ لاعن دونوں لعان کرنے والوں سے قسم اٹھانا لینا. احلف یحلف احلاف. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله ان رجلا من الانصار قذف امرأته. ایک انصاری آدمی نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی. فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسم اٹھوائی. ثم فرق بينهما. پھر ان کے درمیان جدائی ڈال دی. پتہ ہے نا وہ 4 دفعہ گئے میں سچا ہوں، میں اللہ کی قسم میں سچا، میں سچا، میں سچا، میں سچا. 5ویں دفعہ گئے میں جھوٹا تو ملا. اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. یہ لعنت ہے. باب يبدأ الرجل بالتلاعن. پہلے کون شروع کرے؟ لعان میں ابتدا مرد سے کی جائے. حدثني محمد بن بشار. پہلے مرد لعان کرے پھر عورت لعان کرے، پھر ان کے درمیان جدائی ہو. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي اديش عن هشام بن حسان حدثنا اكرمة عن ابن عباس ان هلال بن امیہ قذف امرأته. ہلال بن امیہ نے تہمت لگائی اپنی عورت پر. وہ ہلال بن امیہ مرارہ بن، ہاں بالکل تین لوگ. فجاء کعب بن مالک. ہاں جی. فشاہدہ. فجاء وہ آئے اور گواہی دی. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یعلم ان احدکما کاذب. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے. فہل منکما تائب. کیا ہے تم میں کوئی توبہ کرنے والا؟ ثم قامت. پھر وہ عورت کھڑی ہوگی. فشاہدت. اس نے بھی گواہی دے دی کہ میں سچی ہوں. باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. لعان کا بیان اور جو طلاق دے دے لعان کے بات. اچھا طلاق لعان میں جو طلاق ہوتی ہے نا وہ بیک وقت 3 ہوتی ہے لعان میں، عام حالات میں نہیں، لعان میں. ٹھیک ہے. بیک وقت فوراً فارغ تفریق. جدائی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدی سهل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ اخبره ان عویمر الاجلانی جاء الى عاصم بن عدی الانصاری. انہیں خبر دی کہ عویمر اجلانی آیا عاصم بن عدی انصاری کے پاس. یعنی ان کے خاندان کا بڑا آدمی ہوگا نا عاصم بن عدی، ان کے پاس آیا عویمر اجلانی. یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہوگا. ہاں جی. یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جانے والا ہوگا. ہاں جی. فقال له یا عاصم ارأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا. اس نے کہا عویمر نے عاصم کو بتا ایسے آدمی کے بارے میں جو پائے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کو. ایقتلہ. کیا وہ اس کو قتل کر دے؟ فتقتلونه. تم اس کو قتل کر دو. او کیف یفعل. یا کیا کرے؟ صلی یا عاصم عن ذلک. صل لی یا عاصم عن ذلک. فسال عاصم. سوال کر میرے لیے اے عاصم اس بارے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فسال عاصم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال کیا عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عن ذلک. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسائل. تو مکروہ سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوالات کو.
وعابها اور معیوب سمجھتے تھے. حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کبر علی عاصم، یہاں تک کہ بڑا ناگوار گزرا عاصم پر جو اس نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے کہا یار میری بےزتی کرا دیتی. عاصم نے کیا ہوا ہے؟ فلما رجع عاصم الى اهله جاءه وبيمر. جب آیا عاصم اپنے گھر واپس آیا اس کے پاس اویمر کی فتویٰ لے کے آئے. فقال یا عاصم ماذا قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس وسلم. نے کہا عاصم کیا کہا کیا فرمایا تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فقال عاصم لعمیر لم تأتنی. کہا عاصم نے عمیر کے لیے لم تأتنی، بخیر. تو میرے پاس خیر نہیں لایا. قد کرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تحقیق مکروہ سمجھا رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوالات کو. اللہ آپ کو کی ایسے سالتو. سوال اللہ کی سالتو. جو میں نے سوال کیا ایسے سوالات آپ کو اچھے نہیں لگتے. فقال اویمر واللہ لا انتہی حتی سلوہ. اویمر نے کہا تو نے تو پھر میری تسلی نہ کی، میں نہیں رہ سکتا، لا انتہی میں نہیں رک سکتا یہاں تک کہ میں خود جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں گا. تو کچھ نہیں جواب لے کے آیا، تو میرے پیڑ پلے کچھ نہیں پایا، میں خود جاؤں گا. فاقبل اویمر حتی جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ آیا اویمر یہاں تک کہ پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. وسلم وسط الناس. آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. وسط الناس فقال یا رسول اللہ ارأیت یا رجلا. وہ لوگوں کے درمیان آ کے بیٹھ گیا ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول ارأیت رجلا، وجد مع امرأته رجلا. آپ بتائیے ایسے شخص کے بارے میں جو پائے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو، ایقتلہ یا وہ اس کو قتل کر دے فتقتلونہ تم اس کو قتل کر دو، ام کیف یفعل. یا کیسے کرے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل فیک وفی صاحبتک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تحقیق نازل کر دیا گیا تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں. فأت بها فاذهب فأت بها. فضب جا اس کو لا، انہوں میں لے کے آ. قال سهل فتلاعنا. سال راوی ہے نا، سال بن سعد ساعدی، وہ کہتے ہیں ان دونوں نے آپس میں لعان کیا. وانا مع الناس عند رسول اللہ صلی اللہ اور علیہ وسلم. میں بھی لوگوں کے ساتھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فلما فرغا من تلاعنہما طلاعن ہما. ہما، جب وہ دونوں میاں بیوی لعان سے فارغ ہو گئے. قال عویمر کذبت علیہا یا رسول اللہ. عویمر نے کہا کذبت علیہا یا رسول اللہ. آگے ان امسکتها فطلقها. کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتها یا رسول اللہ، اگر میں اس کو اپنے پاس رکھوں تو پھر میں نے اس پر جھوٹ بولا. یا رسول اللہ پھر میں جھوٹا. فطلقها ثلاثا. تو اس نے اس کو 3 طلاقیں دی تھی. یا سے کچھ لوگ مسئلہ نکالتے نا، دیکھیں جی ایک مجلس میں 3 طلاقیں ہوئی. ہاں جی اس میں لعان کر دو. اس میں لعان ہے، یہ لعان کا موقع ہے. یہ بات تو میں نے پہلے کر دی ہے. فطلقها ثلاثا قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے طلاق دے دی 3 طلاقیں پہلے اس کے کہ حکم دے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے فرمانے سے پہلے ہی اس نے 3 دفعہ طلاق طلاق طلاق. چل بی بی فارغ. قال ابن شہاب فکانت سنت المتلاعنین. ابن شہاب کہتے ہیں یہی طریقہ ہے، ابن شہاب کہتے ہیں یہی طریقہ ہے لعان کرنے والوں کا کہ اس میں طلاقیں ایک مجلس میں 3 ہوگی. ابن شہاب کہہ رہے ہیں. امام زہری رحمہ اللہ باب التلاعن فی المسجد. مسجد میں لعان کرنا، مسجد میں. حدثنا يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن شهاب عن الملاعنة. لعان کے بارے میں لعن یلعن ملاعنہ مفعلہ کا مصدر ہے. وعن السنة فيها. اور اس کے طریقے کے بارے میں کیا طریقہ ہے لعان کا. عن حدیث سہل بن سعد اخی بن ساعدہ. ٹھیک ہے. ان رجلا من الانصار جاء الى رسول اللہ. ایک آدمی انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ ارأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا. اور کہا اللہ کے رسول آپ بتائیے اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائے. ایقتلہ. ٹھیک ہے. او کیف یفعل. کیا اس کو قتل کر دے یا کیا کرے. فانزل اللہ فی شانہ.
ما ذکر فی القرآن تو اللہ نے نازل کر دیا اس کے معاملہ کے بارے میں جو قرآن میں مذکور ہے. من امر مطلع ہاں جی، من امر المطلع، مطلع، من امر اطلاعون، من امر طلاعون، من امر اطلاعون. لعان کے بارے میں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد قضى اللہ فیک وفی امراتک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فیصلہ کر دیا تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں. قال فتلاعنا فی المسجد. راوی کہتے ہیں ان دونوں نے، یہ باپ کے ساتھ تعلق ہے اس کا، ان دونوں نے مسجد میں لعان کیا وانا شاہد. اور میں موجود تھا. فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله حين امسكتها. جب وہ دونوں فارغ ہو گئے اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے جھوٹ بولا اس پر اگر میں اس کو اپنے پاس ٹھہراؤں. فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. حين فرغا من التلاعن جب وہ لعان سے فارغ ہوئے ففارقها عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نے اس کو طلاق دے دی، اپنے سے الگ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی. فقال ذاك تفريق بين كل مطلعين. فقال ذاك، تفریق. راوی کہتا ہے یہ ہے تفریق ہر دو لعان کرنے والوں کے درمیان. قال ابن جریج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما ان يفرق بين كل مطلعين. ہاں یہ طریقہ ہے لعان کرنے والوں کے درمیان کہ ان کو لعان کے بعد جدا کر دیا جائے. وكانت حاملا. اور وہ عورت کیا تھی؟ حاملہ. حاملہ بھی تھی، حاملہ. وكان ابنها يدعى لأمه. وہ حاملہ تھی. حمل کس کا تھا؟ غیر مرد کا. اور تھا بچہ نسبت کیا جاتا اپنی ماں کی طرف، یہ فلانی کا پتر ہے. قال ثم جرت السنة في میراث. راوی کہتا ہے پھر میراث کے بارے میں بھی طریقہ جاری ہو گیا انها تارثه. کہ وہ ماں ہاں جی جس کے ساتھ لعان کیا گیا وارث بنے گی اس بچے کی. کس بچے کی؟ جو پیدا ہوا. جو اس کے خامد کے غیر کا ہے. ويرث منها. اور بچہ ماں کا وارث بنے گا ما فرض اللہ لها. جو اللہ نے فرض کیا، یعنی جو ملنا ہے اس کو. قال ابن جریج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان جاءت به احمر. اسی حدیث میں ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نشانیاں سن لو. ان جاءت به احمر کثیرا. اگر وہ لائے احمرا کیسا بچہ؟ سرخ رنگ والا، کثیر چھوٹے قد والا. كأنه بحرة. کأنہ بحرۃ، گویا کہ وہ چھپکلی کی مانند ہے، یعنی کرلا، کوڑ کرلا. فلا أراها إلا قد فلا ارا الا قد. صدقت. تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. صدقت. صدقت. فلا ارا ہاں ہاں الا قد صدقت، عورت سچ کہہ رہی ہے. وقذب علیہا. اور یہ خامد اس کا اس پہ جھوٹ. بول رہا ہے. کذبا، ٹھیک ہے. وإن جاءت به أسود. اگر وہ لائے بچہ اسودا سیاہ کالا، أعین ذلجتین. آینا بڑی آنکھوں والا، زا الیتین. الیتین بڑے چوتڑوں والا، بڑے سرینوں والا. فلا أراها إلا قد صدق علیہا. تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ مرد سچ بول رہا ہے. صدق علیہا. فجاءت به على المکروہ. تو لائی وہ بری حالت پر، وہ موٹیاں موٹیاں پنڈلیاں، موٹیاں موٹیاں آنکھاں، کالے رنگ. ہاں جی کالا جا رنگ. ہاں جی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت راجما بغیر بینۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اگر میں رجم کرنے والا ہوتا بغیر دلیل کے، بغیر گواہی کے. حدثنا سعید بن یہ عفیر. کس کے بارے میں، کب اور کس عورت کے بارے میں معلوم آیا کہ مجھے اتنی مطلب سچائی اور صداقت لگ رہی ہے، اگر بغیر دلیل کے میں کسی کو رجم کرنے والا ہوتا تو میں اس عورت کو رجم کرتا.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس انه ذكر تلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم. زیادہ ذکر کیا لیان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. فقال عاصم بن عديش في ذلك فقال عاصم بن عدی فی ذالک قولا. تو کہی عاصم بن عدی نے اس بارے میں ایک بات. انہوں نے کیا بات کہی؟ عاصم نے کہا اگر ہمارے خاندان سے ہاں جی کوئی عورت ہو تو میں فوراً اس کو قتل کر دوں گا. ثم انصرف پھر عاصم پھرا تو وہ جو بات کی وہ سامنے آ گئی. فأتاه رجل من قومه آیا وہ عمیر آیا اجلانی عاصم کے پاس ایک آدمی اس کی قوم میں سے يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا. شکایت کرتا ہوا اس نے پایا اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو. وہی مسئلہ اپنے سامنے آ گیا. فقال عاصم ما ابتليت بهذا مبتلیت بہذا الا لقولي. لقولی. عاصم نے کہا نہیں آزمایا گیا میں ساتھ اس مسئلے کے مگر اپنی بات کی وجہ سے. جو بات میں نے کی وہ میرے سامنے آ گئی. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وہ لے گیا اس کو عاصم یعنی لے گیا عمیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عویمر اور عاصم چلے گئے. عویمر ہاں جی فأخبره بالذي وجد عليه امرأته. ہاں ٹھیک ہے. اور آپ کو ساری بات بتائی عویمر نے. وكان ذلك الرجل مسفرا. وکان ذلک الرجل مسفرا. اور تھا وہ آدمی زرد رنگ کا. کون؟ عویمر جو عاصم کے ساتھ گیا تھا. عویمر زرد رنگ. قلیل اللحم. قلیل اللحم تھوڑے گوشت والا یہ دبلا پتلا سبت الشعر. سیدھے بالوں والا. وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدل. اور جس پر انہوں نے الزام لگایا تھا وہ کیسا آدمی تھا؟ خدلن. آشے پڑھیں دلم بفتح الموجمة ثم المهملة وتشديد اللام. بتشدید اللہ. خدلن یعنی جو وہ مرد تھا نا وہ جس کے ساتھ انہوں نے تہمت لگائی تھی وہ کیسا آدمی تھا؟ خدلن موٹی مضبوط پنڈلیوں والا. خدلن آدم آدم گندمی رنگ. آدم کثیر اللحم زیادہ گوشت والا یعنی موٹا تالا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بجن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس معاملے کو واضح کر دے. آپ نے دعا فرما دی. فجاءت شبہا بالرجل الذی ذکر زوجها. تو لائی وہ عورت اس مرد کے مشابہ بچہ جس کا ذکر کیا اس کے خامد نے. انه وجده فلانا. ٹھیک ہے. فلانا ان دونوں نے لیان کیا. النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہما. فلانا لیان کرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان. قال رجل لابن عباس فی المجلس هي التي. مجلس میں ایک آدمی نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ وہی عورت ہے نا یہ اللہ تھی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو رجمت احدا بغیر. یہ وہی عورت ہے نا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بغیر دلیل کے کسی کو رجم کرتا تو اس کو کرتا. رجمت هذه. رجمت هذه اس کا تعلق ہے باپ سے. فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء. تو عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں یہ وہ عورت نہیں. آپ نے اس عورت کے بارے میں یہ لفظ فرمائے تھے جو اسلام میں زنا کرتی تھی. یہ اسلام لا کے بھی بدکاری سے باز نہیں آتی تھی. قال ابو صالح و عبداللہ بن یوسف خدلن. ابو صالح عبداللہ بن یوسف نے کہا خدلن. خدلن خدلن خدلن. ہاں جی چلے اڑے خدلن. یہ تین چار طرح سے یہ لفظ پڑھا جا سکتا ہے. خدلن 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 خدلن. ٹھیک ہے. خدلن جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قدیر صاحب آپ کدھر غائب ہو گئے؟ قاری عبدالعزیز صاحب. قدیر صاحب کہہ رہے ہیں عید مبارک ہو. جی آپ کو بھی مبارک ہو. آپ تو آج عید کر رہے ہیں نا ماشاء اللہ.
ہمارے لیے بھی دعا کرنا. قدیر صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. قدیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الصداق الملاعنتی. ملاعنت جو آپس میں میاں بیوی لعان کرتے ہیں ان کے حق مہر کا بیان. عورت کو کچھ کھلا میں تو ملتا ہے نا. ہاں جی لعان میں بھی کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. مرد کو کھلا میں تو مرد کو ملتا ہے نا عورت کی طرف سے. لعان میں ملے گا یا نہیں ملے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حدثني عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امراته. میں نے کہا عبداللہ بن عمر کو وہ آدمی جو تہمت لگائے اپنی بیوی پر. فقال فرق النبي صلی اللہ علیہ وسلم بین اخوی. تو عبداللہ بن عمر نے کہا فرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اخوی بنی الاجلان. بنی الاجلان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق کی جدائی کی بنی اجلان کے دو لوگوں یعنی دو خامد بیوی کے درمیان. وقال اللہ یعلم ان احدکما کاذب. اور آپ فرمایا اللہ جانتا ہے تم میں سے ایک جھوٹا ہے. فہل منکما تائب. کیا تم میں ہے کوئی توبہ کرنے والا. فابیا. وہ دونوں نے انکار کیا. ان کا ہم دونوں ہی سچے ہیں. وقال اللہ یعلم ان احدکما کاذب. پھر آپ نے فرمایا اللہ جانتا ہے تم میں سے ایک جھوٹا ہے. فہل منکما تائب. کیا ہے تم میں کوئی توبہ کرنے والا. فابیا. انہوں نے انکار کیا. انہوں نے نہیں جی ہم دونوں ہی سچے ہیں. ففرق بینہما. تو پھر آپ نے کیا کیا طلاق. ان کے درمیان تفریق ڈال دی. قال ایوب فقال لی عمرو بن دینار. ایوب کہا میرے لیے عمر بن دینار نے ان فی الحدیث شیئا. حدیث میں کچھ اور چیز ہے جو تم بیان نہیں کر رہے. عمر بن دینار سے کہہ رہے ہیں ایوب. لا اراک تحدثہ. ہاں. قال الرجل مالی. تو عمر بن دینار نے کہا پھر سن لیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. مرد نے کہا جی میرا مال جو میں نے اسے دیا تھا بطور حق مہر میرا مال. قال قیل لا مال لک. کہا گیا تیرے لیے کوئی مال نہیں. یہ باپ کے ساتھ تعلق ہے. خلا میں مرد کو ملتا ہے کچھ نہ کچھ حق مہر لیکن لعان میں کوئی نہیں. ان کنت صادقا. اگر تو سچا ہے فقد دخلت بها. تو تو نے اس کے ساتھ دخول کیا. وان کنت کاذبا. وہ تیری بیوی رہی ہے. اگر تو جھوٹا ہے فهو ابعد منك. تو پھر تو یہ بہت بعید ہے. تو اس سے پھر حق مہر کہاں سے. باب قول الامام للمتلاعنین ان احدکما کاذب فهل منکما من تائب. امام کا کہنا دونوں لعان کرنے والوں سے تم میں سے ایک جھوٹا ہے بھلا تم میں سے ہے کوئی توبہ کرنے والا. یار ایک تو جھوٹا ہے نا تھوڑے جو دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال عمرو سمعت سعید بن جبیر قال سألت ابن عمر عن المتلاعنین. میں نے سوال کیا سال تو ابن عمر ابن عمر سے لعان کرنے والوں کے بارے میں. فقال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے للمتلاعنین. ٹھیک ہے دونوں لعان کرنے والوں کے بارے میں. حسابکما علی اللہ. تمہارا حساب اللہ پر ہے. احدکما کاذب. تم میں سے ایک جھوٹا. تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے. لا سبیل لک علیہا. لا سبیل لک نہیں ہے تیرے لیے کوئی رستہ اس پر. ٹھیک ہے لعان ہو گیا. اب تجھے کوئی حق نہیں قال مالی. عورت کے پاس جانے کا. اس مرد نے کہا میرا مال. قال لا مال لک. فرمایا تجھے کوئی مال نہیں ملے گا. ان کنت صدقت علیہا. اگر تو سچ بول رہا ہے فہو بما استحللت من فرجہا. تو پھر وہ اس کے بدلے ہے جو تو نے حلال کیا اس کی فرج سے. وان کنت کذبت علیہا. اگر تو جھوٹ بول رہا ہے فذاک ابعد لک. تو پھر تو یہ تیرے لیے بہت بعید ہے. قال سفیان حفظته من امر. وقال ایوب سمعت سعید بن جبیر قال قلت لابن عمر رجل لعن امرأته. ایک آدمی جو لعان کرے اپنی بیوی سے. فقال باصبعیہ. فقال باصبعیہ. آگے. وفرق سفیان. فقال باصبعیہ. انہوں نے اشارہ کیا اپنی انگلیوں سے. وفرق سفیان بین اصبعیہ السبابۃ والوسطی. اور تفریق کی سفیان نے درمیان اپنے دو انگلیوں سبابہ اور وسطی کے ایسے جدائی کر دی.
وفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اخوی بین بنی الاجلان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق کی بنی اجلان کے دو لوگوں کے درمیان. وقال اللہ یعلم ان احدکما کاذب. اننی انا، اور آپ نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے. فہل منکما انا احدکما کاذب. کاذب، ٹھیک ہے. فہل منکما من تائب. اور تم میں سے کوئی توبہ بھی کرتا ہے، کوئی ایک کی مان جاؤ. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. قال سفیان حفظتہ من امر و ایوب کما اخبرتہ. چلے ٹھیک ہے. باب التفریق بین المتلاعنین. ٹھیک ہے، دونوں لیان کرنے والوں کی تفریق کرنا. حدثنا ابراہیم المنذری قال حدثنا انس بن ایاز عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان ابن عمر اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین رجل و امرأته قذفها واحلفها. اور آپ نے اس سے قسم بھی اٹھوائی. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته من الانصار وفرق بينهما. باب يلحق الولد بالملاعنة. لیان کی صورت میں بچہ کس کو دیا جائے گا؟ عورت کو، ماں کو. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأته فانتفع من ولدها. اس نے انکار کیا اپنے بچے کا. وفرق بينهما والحق الولد بالمرأة. اور آپ نے تفریق کر دی اور دے دیا بچہ عورت کو. باب قول الامام اللہم بین. ٹھیک ہے، امام کا کہنا اللہ معاملہ واضح کر دے. حدثنا اسماعیل قال حدثني سلیمان بن بلال عن یحیی بن سعید قال اخبرني عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم بن محمد عن ابن عباس انه قال ذکر المتلاعنان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 لیان کرنے والوں کا ذکر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. فقال عاصم بن عدی فی ذلک قولا. فقال عاصم بن عدی عاصم بن عدی، ہاں جی، فی ذلک. تو کئی عاصم نے اس بارے میں، عاصم بن عدی نے اس بارے میں قولا کوئی بات. وہ بات پتہ ہے نا، اگر ہمارے خاندان سے ہوتی تو میں اس کی گردن مار دیتا. ثم انصرف فاتاه رجل من قومه. پڑھے شاباش، یہ ریسا آپ نے پڑھ لیا. فذكر له انه وجد امراته رجل فقال عاصم مبتلیت بهذا الامر الا لقولی وجد عند اهله آدم خدلا. مبتلی تو لفظ چھوڑ رہے ہیں. عند اهله مبتلی تو پیچھے پائیں، پیچھے بهذا پڑھیں. الامر الا لقولی فذهب به الى رسول الله صلی اللہ علیہ چلے ہاں جی، وسلم پوری فاخبره لائن چھوڑ دیے. جی فاخبره بالذي وجد عليه امراته وكان ذلك الرجل مسفرا. اور وہ آدمی کیسا تھا؟ عویمر، زرد تھا، قلیل اللحم سبط الشعر، کم گوشت والا، سیدھے بالوں والا. وكان الذي وجد عند اهله آدم خدلا. جس پر تہمت لگائی تھی وہ کیسا آدمی تھا؟ خدلن، کثیر خدلن، ہاں جی، یعنی مضبوط پنڈلیوں والا، زیادہ گوشت والا. جعدن جعدن قاتتا. قاتتن، سخت گھنگرے والے بالوں والا، جعد قاتت. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بین. آئیے باپ کے ساتھ تعلق اور میں اللہ معاملہ واضح کر دے. فوازات شبیہا بالرجل الذی ذکر. تو وہ کیسا بچہ لائی؟ اسی مرد کے مشابہ، اسی مرد جیسا جس کا اس کے خامد نے ذکر کیا تھا. الذی ذکر زوجہا انہ وجد عندها فلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہما. تو آپ نے ان کے درمیان لیان کروا دیا. فقال رجل لابن عباس فی المجلس ہی التی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو رجمت احدا بغیر بینۃ لرجمت هذه. فقال ابن عباس لا تلک امرأۃ کانت تظہر السوء فی الاسلام. جو اسلام لانے کے بعد بھی زنا کیا کرتی تھی. باب اذا طلق ثلاثا ثم تزوجت بعد العدۃ جب زوجا. وہ یعنی پہلا خامد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، پھر وہ نکاح کر لے کسی اور خامد سے، ثم زوجها بعد العدۃ زوجا غیرہ. دوبارہ پڑھے باپ پورا. باب اذا طلق ثلاثا ثم تزوجت ثم تزوجت، پھر وہ نکاح کرے بعد العدۃ زوجا غیرہ. عدت کے بعد کسی اور خامد سے. پہلے نے 3 طلاقیں دے دی، عدت گزر جانے کے بعد اس عورت نے کسی دوسرے خامد سے شادی کر لی. لم یمسها،
اور اس نے اسے نہ چھوا، دوسرے خامد نے اس عورت کے ساتھ جمع نہ کیا، کیا وہ عورت پہلے خامد کے پاس واپس آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ اس میں علالہ کا مسئلہ نہ نکالنا، یہ تو نکاح ہو گیا ہے۔ حدثنا عمرو بن علالہ علی تو مطلب کرائے پر لیتے ہیں نا کوئی، مشروط ہاں جی، ہاں مشروط نکاح، یا پنجابی کرائے تے لے لیندے نے۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ دیکھو ظلم کڈا بھی، طلاق مرد دیندا پیا ہے تے حلالہ عورت دا ہوندا پیا ہے۔ استغفر اللہ، انا للہ۔ حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا هشام قال حدثنا ابی عن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا عبدۃ عن هشام بن عروة عن ابی عن عائشة ان رفاعة القرظیہ تزوج امرأة، رفاع قرظی نے شادی کی ایک عورت سے، ثم طلقها پھر اس کو طلاق دے دی۔ فتزوجت آخر، اس عورت نے یعنی رفاع قرظی کی عورت نے دوسرے خامد سے شادی کر لی۔ فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فآتت النبیہ، وہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فذکرت فذکرت انہ لا یاتیہا، فذکرت اس عورت نے ذکر کیا کہ وہ دوسرا خامد اس کے پاس نہیں آتا، یعنی اس سے جمع نہیں کرتا۔ وانہ لیس معہ الا مثل خطبۃ، اور صرف اس کے پاس تو کپڑے کے پھندنے جیسا ہے، کپڑے کے دھاگے جیسا، یعنی وہ جمع کرنے کے قابل نہیں۔ اس کا نام کیا تھا دوسرے خامد کا؟ عبد الرحمن بن زبیر۔ اس لیے اسمہ عبد الرحمن و عبدہ، عبد الرحمن بن زبیر، عبدہ بھی کہہ سکتے ہیں بھی، عبدہ بن زبیر، لیکن عبد الرحمن بن زبیر ٹھیک ہے۔ فقال اللہ حتی تذوقی، آپ نے فرمایا یعنی دوسرا خامد عورت کے قابل نہیں، آپ میں لا نہیں، کیا نہیں؟ طلاق نہیں ہو سکتی، کہ تو پہلے کے پاس نہیں جا سکتی، حتی تذوقی اسیلتہ، حتیٰ تذوقی، اس طلاق تو ہو سکتی، طلاق کیوں نہیں ہو سکتی، لیکن پہلے کے پاس نہیں جا سکتی۔ حتیٰ تذوقی اسیلتہ، یہاں تک کہ تو چکھ لے اس کا مزہ، ویذوقی اسیلتہ کی، وَيَذُوقُ کا اسیلتہ کی، اور وہ چکھ لے تیرا مزہ۔ چلیں شاباش۔ باب قولہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اللہ کا فرمان واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، ان ارتبتم، ٹھیک ہے، الآیت قال پوری ہے۔ جو عورتیں حیض سے مایوس ہو جائیں، ہاں جی، تو ان کی کتنی عدت ہے، یعنی چھوٹی بچیاں ہیں یا زیادہ عمر کی عورتیں ہیں یا وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہی نہیں کسی بیماری کی وجہ سے، تو ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کی طلاق کا، ان کی عدت کا ہے یا نہیں ہے تو کتنی ہے؟ چلیں الآیت قال مجاہد وَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا یحزن اولا یحزن تمہیں نہیں پتا، مجاہد کہتے ہیں تم نہیں جانتے، یحزنا اولم یحزنا، انہیں حیض آتا ہے یا نہیں آتا، واللاتی قعدن عن الحیض واللاتی قعدن عن الحیض، اور وہ عورتیں جو بیٹھ گئی حیض سے، یعنی زیادہ عمر کی ہو گئی، واللاتی لم یحزن فعدتہن، واللاتی لم یحزنا، اور وہ لڑکیاں چھوٹی بچیاں جن کو حیض آیا ہی نہیں، ان کی عدت کتنی ہے؟ ثلاثۃ اشہر، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، حافظ صاحب ان کی کتنی عدت ہے؟ 3 ماہ۔ اس سے ایک اور مسئلہ نکلا، چھوٹی بچی کا نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن اس کی عدت بیان کر رہا ہے۔ عدت کس کی ہوتی ہے؟ جس کو طلاق ہو، اور طلاق کس کی ہوتی ہے؟ جس کا نکاح ہو، ٹھیک ہے، نکاح ہوگا طلاق ہوگی، طلاق ہوگی عدت ہوگی، ٹھیک ہے۔ باب و اولات یعنی الاحمال، جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی بھی عدت ہے۔ دوسرا مسئلہ،
جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی بھی عدت ہے کتنی؟ 3 ماہ. چلیں. باب و اولات باب الاحمال اولاۃ الاعمال اجلہن ان یضعن حملہن. حاملہ عورتوں کی عدت جن کو حمل میں جن کے خامد مر جائیں یا کوئی اور، ان کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل ان یضعن حملہن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرجي قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج ان النبي امها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ہاں ان امرأة من اسلم یقال لها سبیعۃ کانت. ایک عورت اسلم قبیلے کی، پڑھنا ہی نہیں نال ترجمہ بھی کرنا ہے. ایک عورت اسلم قبیلے کی یقال لہا سبیعۃ، جس کا نام سبیعہ تھا. کانت تحت زوجها توفی عنها. کانت تحت زوجہا، تھی وہ اپنے خامد کے نکاح میں جو فوت ہو گیا. سبیعہ کا خامد فوت ہو گیا جبکہ سبیعہ حاملہ تھی. عنہا وہی حبلا. اور وہ ابلا اور وہ ابلا تھی. فخطبها ابو السنابل ابن خطبها ابو السنابل ابن الباقق. خطبها ابو السنابل ابن الباقق، تو پیغام نکاح بھیجا اس کو ابو السنابل بن باقق نے کہ میرے ساتھ نکاح کر لو. فابت ان تنکحہ، تو اس سبیعہ نے اس کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا. فقالت واللہ ما یصلح ان تنکحیہ. فقالت واللہ ما یصلح. فقالت ٹھیک ہے، وہ کہنے لگی واللہ اللہ کی قسم ما یصلح ان تنکحیہ حتی تعتدی آخر الاجلین. لت کیوں پڑھ رہے یار؟ فقالا نہیں، فقال ہے کہ فقا ہے کالا، لیکن آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہے ہی کالا، کالت تو بنتا ہی نہیں. فقالا اس نے کہا، کس نے؟ ابو السنابل بن باقق نے. کالت کہنے والا مرد ہے. ابو السنابل نے کہا سبیعہ کو، اسلمیہ سبیعہ اسلمیہ کو. فقالا پڑھیں، کالت نہ پڑھیں. اس نے کہا، کس نے؟ جس نے پیغام نکاح بھیجا تھا. فقالا واللہ ما یصلح ان تنکحیہ اللہ کی قسم تو نہیں نکاح کر سکتی حتی تعتدی حتی تعتدی آخر الاجلین. حتی تعتدی آخر الاجلین، یا تک کہ تو عدت گزارے کتنی؟ آخر الاجلین، جو دونوں مدتوں میں سے آخری مدت ہے. وہ کون سی آخری مدت ہے؟ 4 مہینے. 4 مہینے دونوں مدتیں کون سی؟ ایک مدت ہے وضع حمل، ایک مدت ہے وضع حاملہ کی مدت، وضع حمل. اور جس کا خامد مر جائے، ہاں جی، اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. چونکہ تیرا خامد مرا ہے، اب جو آخری عدت ہے نا وہ تو نے گزارنی ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن. ابو سنابل نے کہا سبیعہ اسلمیہ کو. فمکثت قریبا من 10 لیال ثم تو وہ ٹھہری رہی تقریباً 10 راتیں. ثم جاءت النبی صلی اللہ علیہ نبی یا پھر وہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہمت کر کے انہوں نے کہا مسئلہ تے پوچھا نبی علیہ السلام کو. فقال ان کی ہی، آپ فرمائیں ان کی ہی بی بی تو نکاح کر لے. حدثنا یحییٰ بن ٹھیک ہے، بکیر. یعنی کیا پتہ چلا کہ جس عورت کا خامد مر جائے، عورت حاملہ ہو، تو پھر اس نے 4 مہینے 10 دن والی عدت نہیں گزارنی، بلکہ اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل. چلے
حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم ابن الارقم ہے، اس نے لکھا ابن ارقم کی طرف، أن يسأل سبيعة این یسأل کہ وہ ابن ارقم سوال کرے، سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے فتویٰ دیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقالت أفتاني إذا وضعت اس نے کہا افتانی اذا وضعت أن أنكحها ان انکہا، افتانی اذا وضعت ان انکہا، آپ نے مجھے فتویٰ دیا کہ جب میں حمل وضع کر لوں تو میں نکاح کر لوں۔ آپ نے مجھے کیا فتویٰ دیا کہ وضع عمل کے فوراً بعد میں نکاح کر لوں۔ حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة عن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها نفاس والی ہو گئی اپنے خامد کی وفات کے فوراً بعد، زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله آئی عليه نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاستأذنته أن تنكحها فاستأذنته ان تنکحا، اس نے اجازت مانگی آپ سے نکاح کرنے کے بارے میں، فأذن لها آپ نے اسے اجازت دے دی، فاذن لها، فنكحت اور اس عورت نے آگے نکاح کر لیا، یعنی وضع حمل کے فوراً بعد نکاح عورت کر سکتی ہے۔ باب قول اللہ والمطلقات والمطلقات اور طلاق دی ہوئی عورتیں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ انتظار کریں 3 قروء، 3 حیض۔ وقال ابراہیم فی من تزوج فی العدت، اور کہا ابراہیم نخی نے فی من، فحاضت عنده، او کی ہو گیا، وقال ابراہیم، وقال ابراہیم فی من فی من چھوڑ رہے ہیں نا یار، کیا کر رہے ہو؟ وقال ابراہیم فی من، تزوج فی العدت فحاضت عنده اس شخص کے بارے میں فی من تزوج فی العدت، جو عدت میں شادی کرے، فی من تزوج اس شخص کے بارے میں جو شادی کرے فی العدت، عورت کی عدت میں، ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، کوئی اس سے نکاح کر لے۔ آگے پڑھیں، فی من تزوج فی العدت، فحاضت عنده ثلاث حیض، تو عورت کو اس کے پاس 3 حیض آئیں۔ کتنے حیض آئیں؟ 3 حیض۔ نکاح تو ہونا تھا نا عدت کے بعد، اس نے نکاح کر لیا عدت میں، دوران عدت۔ بانت من الاول، بانت من الاول، یہ عورت بینہ ہو جائے گی پہلے خامد سے، یعنی وہ نکاح نہیں ہوا، اسے طلاق ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی۔ ولا تحتسب به لمن بعده، ولا تحتسب به لمن بعده، اور اس عدت کا شمار نہیں ہوگا بعد والے خامد کے لیے۔ پہلے خامد نے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، دوران عدت، ٹھیک ہے، اب عدت گزری، پہلا نکاح نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کسی دوسرے مرد سے یہ نکاح کرنا چاہتی ہے، ابراہیم کیا کہتے ہیں کہ نئی عدت گزارے، کیا کرے؟ نئی، یعنی 3 مہینے 3 حیض پہلے اور 3 حیض اور گزارے، لا تحسبو، یعنی نئی عدت گزارے، اس عدت کا اس میں شمار نہیں ہوگا۔ آگے پڑھیں، ولا تحتسبوا به لمن بعده، وقال الزہری تحتسب، وقال الزہری، اور امام زہری کہتے ہیں تحتسبوا، نہیں، اس کا شمار ہوگا، نئی عدت نہ گزارے۔ وہذا احب الی سفیان، اور یہی بات زیادہ پسند ہے سفیان ثوری کو، یعنی قول الزہری، یعنی زہری کی بات، امام زہری کی بات۔ وقال معمر یقال، نہیں، ٹھہر جائے، سمجھ آ گئی نا اس کی؟
دوران عدت مرد نے نکاح کر لیا، ہاں جی، تو 3 مہینے یہ گزارے اور 3 ماہ اور گزارے، یہ ابراہیم کا قول ہے۔ اور امام زہری کہتے ہیں نہیں، ایک ہی عدت ہے، 3 ماہ گزر جانے کے بعد یہ عورت نکاح اب کر سکتی ہے۔ چلیں آگے، ثلاثۃ قروء کا معنی کر رہے ہیں۔ وقال معمرٌ، یقال اقرأت المرأۃ، کہا جاتا ہے اقرأت المرأۃ، قروء سے اقرأ یقرأ، قرآن بھی اسی سے یہ قرأ یقرأ۔ اقرأت المرأۃ اذا دنا حیضها، کہتے ہیں عرب والے اقرأت المرأۃ اذا دنا حیضها، جب اس کا حیض قریب آ جائے نا، حیض کے دن قریب آ جائیں تو کیا کہتے ہیں اہل عرب؟ اقرأت المرأۃ، عورت کو حیض آنے لگا۔ واقرأت اذا دنا طہرها، اور اسی طرح کہتے ہیں وَأَقْرَعَتْ اِذَا دَنَا طُہْرُهَا، جب اس کا طہر قریب ہو تو پھر کہتے ہیں اقرعت، ہاں جی، اسے طہر ہونے لگا، اب اس کا طہر قریب ہے۔ ویقال ما قرأت، اور ویقال، اور کہا جاتا ہے ما قرعت، بسلا، ما قرعت بسلن کتو، آپ صاحب ما قرعت بسلن کتو کب کہتے ہیں؟ پڑھیں، اذا اذا لم تجمع فی بطنها فی بطنها ولدا، اذا لم تجمع، جب وہ عورت نہ رکھے اپنے پیٹ میں بچہ، اذا لم تجمع فی بطنها ولدا، یعنی اسے کبھی حمل نہ ہوا ہو، اسے کبھی حمل نہ ہوا ہو، تو پھر کیا بولتے ہیں؟ ما قرأت بسلن کتو، اسی سے قروء سے قرأ۔ آگے بس چلے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کل عید ہوگی، اللہ تعالیٰ ہاں جی سب کی عید قبول فرمائے۔ ہاں جی جی جی، ہاں جی، میں کہہ رہا عید وچ قربانی بھی آ گئی شاہ جی، قربانی کو وکھری کریں، عید قربان اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ، ہاں جی، باجی فرح خالد، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اللہ جی، بھائی مشتاق احمد صاحب، محمد یاسر مستری، انہوں لاؤ گرم مستری، شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔